پاکستان میں معاشی نظام کون کنٹرول کرتا ہے اور یہ کیسے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم سب کا یہ یقین ہے کہ حضور پاک کی کسی ایک سینگ کے اوپر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی بہت بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اکنامک سسٹم کے مطابق کہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، دوسرا ڈیموکریسی ہے اور تیسرا اسلامک اکنامک سسٹم ہے۔ ان تینوں میں ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ڈیسیژن میکنگ پاور کس کے پاس ہوتی ہے۔ 3 فیکٹر اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ نمبر 1 سسٹمز افیئرز، نمبر 2 پبلک ایشوز اور نمبر 3 ٹیکنیکل ایشوز۔ ابھی ان کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ بڑے سمپل سے ورڈز میں نے چوز کیے ہیں جو کہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوں گے۔ ان تینوں میں پاور کس کے پاس ہوتی ہے جو 3 سسٹمز میں نے آپ کو گنوائے ہیں۔ اگر ہم ڈکٹیٹرشپ کی بات کریں تو ان تینوں معاملات میں پاور ایک بندے کے پاس ہے، جو وہ کہے گا ویسے ہی ہوگا۔ ڈیموکریسی میں پبلک کی اتھارٹی آ جاتی ہے چند ایلیٹ کے پاس، وہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پبلک کی بیس پہ وہ ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا یہ بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اسلامک اکنامک سسٹم کی بات کریں تو جو نمبر 1 ہے سسٹمز، یہ شریعت اللہ اور اس کے رسول نے دے دی، یہ کوئی بندہ چینج نہیں کر سکتا، چاہے وقت کا خلیفہ ہو یا کوئی بھی ہو۔ نمبر 2 جو پبلک ایشوز ہیں، جو دوسرا پوائنٹ ہے، اس میں صرف اور صرف یہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، پبلک میجورٹی یہ ڈیسیژن کرے گی کہ فار ایگزامپل اگر ملک کو یا ایک پرٹیکولر ایریا کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے تو ہاسپٹل پہلے بنے گا، برج پہلے بنے گی، جو پبلک کی میجورٹی ہے وہ ڈیسیژن کرے گی۔ اور جو تیسرا نظامی یا ٹیکنیکل ڈیسیژنز ہیں، اگر کنٹری کو الیکٹرسٹی کی ضرورت ہے تو یہ ٹیکنیکل بندے ہی، ایکسپرٹ ہی ڈیسیژنز کریں گے کہ کیا وہ بجلی ہم پانی سے بنائیں، ہوا سے بنائیں، ایٹامک بام سے بنائیں یا ہم پیٹرول سے بنائیں، ایندھن سے بنائیں۔ تو یہ تینوں جو ہیں اسلامک اکنامک سسٹم میں ہر ایک بندے کی اپنی رسپانسبلٹی ہے اور وہ اگلے سائیڈ پہ نہیں آ سکتا، کسی اور کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے دیکھ لیا، ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو اور اسلامک اکنامک سسٹم ہو تو اس میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی پاکستان میں کوئی اکنامک سسٹم اسلامی تو ہے کوئی نہیں، ڈیموکریٹک سسٹم میں، اور چند ایلیٹ کے پاس ساری اتھارٹی ہے، جو پالیسیز انہوں نے بنانی ہیں اسی طرح سے امپلیمنٹ ہو جانی ہیں۔ اور پالیسیز بھی یہ ان کی پالیسیز نہیں ہیں، یہ کہیں سے پالیسیز امپورٹ ہوتی ہیں جو کہ آٹومیٹکلی لاگو کر دی جاتی ہیں۔ پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کا جو گورنر ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے؟ پاکستان کا جو اینول بجٹ ہوتا ہے کیا وہ پاکستان بناتا ہے؟ پاکستان کی جو فائنانس منسٹری ہے وہ کام کرتی ہے اس کے اوپر؟ آئی ایم ایف اور امریکہ نے جو ان کو بجٹ دینا ہے، جس طرح سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کرنی ہے اسی طرح سے یہ امپلیمنٹ ہو جانا ہے۔ اور آپ کہیں گے یہ ایسا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے وہ ساری ہو رہی ہے ڈالرز میں، اور اگر ہم نے پاکستان سے باہر کوئی بھی ایسی چیز منگوانی ہے تو ہمیں ڈالرز میں پے کرنا ہے۔ کوئی ایسے حالات تو ہے کوئی نہیں جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ چاندی یا سونے میں تجارت ہو تاکہ سبھی ایک لیول پہ رہیں۔ ابھی تو کرنسی ہے، پیپر کرنسی ہے اور ڈالر میں ہی ٹریڈ ہونی ہے، تو ہماری مجبوری ہے کہ ڈالر ہوں گے تبھی ہم ٹریڈ کر پائیں گے، اور اسی لیے ہمیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس جانا پڑتا ہے اور ان کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ پلیز آپ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم اپنے کنٹری کے معاملات چلا سکیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی تک آئی ایم ایف نے ہمیں لون نہیں دیا، اور اپنی کتنی کنڈیشنز انہوں نے منوا لی۔ انہوں نے پورا کا پورا بجٹ پیٹرن ڈیزائن کر کے دیا کہ یہ آپ ایز اٹ از امپلیمنٹ کریں۔ پہلے ٹیکسیشن کچھ اور تھی، اس کے بعد ٹیکسیشن اور لاگو کروائی۔ الیکٹرسٹی کی پرائسز انکریز ہوئیں، گیس کی پرائسز انکریز ہوئیں، آپ پیٹرول کی پرائسز دیکھیں ان میں انکریز آیا، ڈالر کی اماؤنٹ ہماری کتنی ڈی ویلیو ہوئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ڈالر کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو گئی اور ہمارے پاس ڈالرز ہیں ہی کوئی نہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیا معاشی حالات بن گئے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی پالیسیز، جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، یہ ہماری لون کے ساتھ آتی ہیں۔ وہ پہلے اپنی کنڈیشنز منواتے ہیں اور پھر ہمیں لون دیتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ $1 جو ہم لون لے رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں ہم 10 گنا بھی پے کرتے ہیں، اور جو اپنی عوام کو پستے ہیں وہ ایک علیحدہ سے ہے۔ تو پاکستان میں بلکہ دنیا کا جو اکنامک سسٹم ہے، اگر میں یہ کہوں تو وہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ رن کر رہے ہوتے ہیں، اور چند ایلیٹ کے پاس، اس پاکستان سے بھی باہر چند ایلیٹس کے پاس یہ ڈیسیژن میکنگ پاور ہے، جو انہوں نے کہنا ہے ویسے ہی ہونا ہے۔ اس میں کچھ اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں پاکستان کے حالات اور زیادہ برے کرنے کے لیے کہ آپ کسی کنٹری کو تسلیم کریں، اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا ہو، تو اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کب تک ہم اس فرسودہ حال جو نظام ہے اس میں سروائیو کر سکیں گے اور ڈالر کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، کب تک ہماری ٹریڈ ڈالر میں ہوتی رہے گی، اور ہمیں اس سسٹم سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑوانی پڑے گی۔ اور کیا یہ جان چھوٹ سکتی ہے، یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔
تو یہ تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ پاکستان کا جو کمپلیٹ معاشی نظام ہے وہ ایک چند ایلیٹ کے پاس ہے، اور ان کے پاس بھی یہ ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیسیجن میکنگ پاور امریکہ، IMF، فائنینشیل انسٹیٹیوشن جن سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں انہیں کے پاس یہ ساری اتھارٹی اور ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انہوں نے منوانی ہوتی ہیں۔ تو اگر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو یہ نظام کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، جس کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہونی چاہیے، ہر بندے کو اپنی اتھارٹی کا پتہ ہونا چاہیے، اور اسلامک اکنامک سسٹم ہوگا تبھی پراسپیرٹی آ سکتی ہے، ادروائز حالات خراب سے خراب تر ہی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔